دوستو اسٹے ود وڑائچ میں شامدید، میں ہوں ذکی الرحمان وڑائچ۔ دوستو جنوری 1848 میں اٹلی کے جزیرے سسری سے حکومت کے خلاف بغاوت کی ایک لہر اٹھی۔ اس لہر نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ پیرس میں عوام نے بغاوت کر کے بادشاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اس کی جگہ ایک عوامی حکومت قائم کر دی۔ حتیٰ کہ برطانیہ سمیت کئی اور یورپی ممالک میں بھی جمہوری اتحاد کے لیے مظاہرے شروع ہو گئے۔ ہر جگہ عوام اپنے قومی پرچم اٹھائے مظاہرے کر رہے تھے اور بادشاہت کے خلاف اٹھ کھڑے تھے۔ ایسے حالات میں کارل مارکس کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے آبائی ملک جرمنی یعنی روشیا میں واپس چلا جائے اور وہاں جا کر انقلاب کے لیے کوشش کرے۔ جرمنی میں بھی انقلابی ماحول بن چکا تھا۔ برلن میں عوام اور فوج کے درمیان جھڑپیں جاری تھی اور جرمنی کے دوسرے شہروں میں بھی انقلابی متحد ہو چکے تھے اور پروشیا کے حکمران بھی کمزور ہو چکے تھے اور حکمرانوں نے عوام کو جرمنی میں الیکشن کروانے کی امید دی اور قومی اسمبلی بھی قائم کی اور اس کے پاس حکومتی اختیارات حاصل نہیں تھے۔ جرمنی نے ایک آزاد اور متحد جرمنی کے لیے آئین کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس وقت کا جرمنی کئی ریاستوں میں تقسیم تھا اور اس اسمبلی کا مقصد جرمنی کی ریاستوں کو متحد کرنا بھی تھا۔ جرمنی کے حالات مارکس کے لیے بہت سازگار تھے۔ دوسری طرف فرانس کی نئی حکومت بھی مارکس کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ بیلجیم حکومت نے مظاہرے دیکھ کر مارکس کو ملک سے نکال دیا اور وہ فرانس آ گیا۔ یہاں جگہ جگہ انقلاب کے پرچم لہرا رہے تھے۔ مارکس کا حوصلہ اور بڑھ گیا اور وہ اب جرمنی جانا چاہتا تھا تاکہ وہاں بھی پیرس کی طرح انقلابی ماحول آ سکے، اور وہ پہلے ایک جمہوری انقلاب چاہتا تھا تاکہ دولت مند طبقے کو زیادہ اعتراض نہ ہو۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں کچھ تبدیلیاں کر کے ایک نیا چارٹر تیار کیا جسے دی ڈیمانڈ آف دی کمیونسٹ پارٹی ان جرمنی کا نام دیا۔ ان ڈیمانڈز میں ایک اسٹیٹ بینک کا قیام، انکم ٹیکس نظام کی بہتری جیسی کچھ ڈیمانڈ شامل تھیں۔ ان مطالبات میں کارل مارکس کا اصل مطالبہ یعنی وراثت کے حق کو مکمل ختم کیا جائے شامل ہی نہیں تھا، بلکہ صرف وراثت کے حق کو محدود کرنے کی بات کی گئی، جبکہ زمین کو قومی ملکیت میں لینے کی بھی کوئی بات ان ڈیمانڈز میں نہیں تھی۔ البتہ صرف شہزادوں کی جاگیریں ضبط کرنے کے لیے ایک جملہ لکھا گیا تھا۔ یہ ڈیمانڈ سوشلسٹ اور کمیونسٹ انقلاب کو مد نظر رکھ کر کی گئی تھی۔ مارکس اصل میں جرمنی کے خوشحال طبقے اور مزدوروں دونوں کی حمایت حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کمیونزم کے صحت فلسفے پر کچھ دیر کے لیے کمپرومائز کر لیا۔ اس کمپرومائز کے ساتھ ہی یعنی ڈیمانڈ آف دی کمیونسٹ پارٹی کے ڈاکومنٹ کو ساتھ لے کر مارکس جرمنی کے شہر بولون چلا آیا۔ یہاں اس نے ایک نیا اخبار نیوز آئی دوم شائع کرنا شروع کر دیا۔ اس اخبار نے ریپبلک سوشلسٹ یا مزدوروں کی ریاست کی تبلیغ نہیں کی۔ اس کے برعکس یہ اخبار تمام جرمن عوام کو ووٹ کا حق دیا جائے، براہ راست الیکشن کرائے جائیں اور جاگیرداری نظام میں عوام پر جو ٹیکس وغیرہ لگائے گئے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں پر زور دیتا تھا۔ اخبار میں جرمن حکومت پر تنقید تو کی جاتی تھی، مگر اس طرح کہ اس سے حکومت زیادہ ناراض بھی نہ ہو اور انقلاب کا پیغام بھی پہنچ جائے۔ مارکس کی اس حکمت عملی کی وجہ سے حکومت کھل کر مارکس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں جرمن فوج نے اس کے خلاف ایک ایکشن بہرحال لیا۔ ہوا یہ کہ ایک روز مارکس نے اخبار میں ایک آرٹیکل چھاپ دیا جو کہ پروشین فوج کے خلاف تھا۔ اس آرٹیکل میں فوج کے ایک افسر کے بارے میں بات کی گئی تھی جسے اسلحے بیچنے کے الزام میں سزا ہوئی تھی۔ اس آرٹیکل کے چھپنے پر دو وردی پہنے ہوئے آفیسر مارکس کے دفتر آن پہنچے۔ مارکس ذرا بھی نہیں گھبرایا، بلکہ جب اسے آفیسرز کی آمد کا علم ہوا تو اس نے ایک خالی پسٹل اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا اور اس کا دستہ جیب سے باہر رہنے دیا تاکہ دیکھنے والے کو اس کا دستہ نظر آئے۔ اس کے بعد وہ آفیسروں سے ملا۔ انہوں نے مارکس سے کہا کہ اس آرٹیکل سے ان کے یونٹ کی بہت بدنامی ہوئی ہے، اس لیے اگر آپ آرٹیکل لکھنے والے کو ان کے حوالے نہیں کریں گے تو پھر وہ ان لوگوں کو نہیں روک پائیں گے اور اس کا نتیجہ مارکس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جب یہ کارل مارکس کا کہنا تھا کہ وہ ان دھمکیوں سے ذرا بھی ڈرنے والا نہیں ہے۔ دونوں فوجی افسر پسٹل دیکھ چکے تھے، سو وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر چل دیے۔ انہیں خدشہ تھا کہ دفتر پر حملے سے خون خرابہ ہو گیا تو باہر انقلابی جو موجود ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں مشتعل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اخبار کے دفتر پر حملہ نہیں کیا، نہ ہی کارل مارکس کو کوئی نقصان پہنچایا۔ حالانکہ مارکس کے دفتر کے سامنے چوکی تھی اور پیچھے بھی فوجی چھاؤنی تھی، لیکن اس سب میں مارکس کام کرتا رہا اور فوجی افسر مارکس کو دھمکانے پھر کبھی نہیں آئے۔
یہ شاید پہلا اور آخری موقع تھا جب مارکس نے دکھانے کے لیے ہی صحیح لیکن انقلاب کے لیے ہتھیار کا سہارا لیا تھا، لیکن یہ انقلاب زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا کیونکہ حکومت نے پارلیمنٹ سسٹم ختم کر دیا اور جرمنی کی ریاستیں بھی متحد نہ ہو سکیں۔ کارل مارکس کو پھر ایک بار اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ 1849 کو کارل مارکس کا آخری شمارہ شائع ہوا جو سیاہ کی بجائے سرخ رنگ کی روشنائی سے چھاپا گیا تھا اور اس میں ایک دھمکی امیز آرٹیکل بھی تھا۔ اس آرٹیکل میں کارل مارکس نے کھل کر انقلاب کے حق میں باتیں لکھی تھیں۔ اس نے ایلیٹ کلاس کو لکھا تھا کہ ہم انقلابی نہ رحم مانگتے ہیں اور نہ رحم کریں گے، دیکھنا جب ہمارا دور آئے گا تو ہم بھی دشت پھیلائیں گے۔ شاہی دہشت گرد جنہیں خدا اور قانون کی مدد حاصل ہے وہ عملی طور پر ظالم، گھٹیا، دوگلے اور بدنام لوگ ہیں۔ اس سر شمارے کی 20,000 کاپیاں شائع ہوئی اور اس کی قیمت اپنی اصل قیمت سے 10 گنا زیادہ ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے تو اس شمارے کو فریم کرا کر اپنے گھروں میں محفوظ بھی کر لیا تھا۔ اس آخری شمارے کے بعد مارکس نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور پروشیا کی دارالحکومت سے باہر ایک اور جرمن شہر چلا گیا، لیکن یہاں بھی سیکیورٹی ادارے مارکس کو مسلسل تنگ کر رہے تھے۔ اسے عارضی طور پر گرفتار بھی کر لیا جاتا تھا۔ اسے جرمنی کے حدود سے نکال دیا گیا اور وہ پھر فرانس تاحل ہو گیا۔ 22 جون 1849 کو مارکس پیرس میں تھا، لیکن اب پیرس میں بھی ایک بار پھر بادشاہت کی طرف جانے کے لیے صدر نے کوششیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ انقلابیوں کے خلاف گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ کارل مارکس نے یہاں اپنا فرضی نام ایم ربوز بھی رکھ لیا اور چھپ کر رہنے لگا۔ اسے پیرس چھوڑنے کا حکم ملا اور 1849 میں ہی کارل مارکس نے ایک بار پھر فرانس چھوڑ دیا اور لندن آ گیا۔ پھر وہ آخری دم تک یہی رہا۔ اس وقت مارکس کے مالی حالات بدتر ہو چکے تھے۔ اب گھر کا کرایہ بھی دینے کے لیے اس کے پاس رقم موجود نہیں تھی، یہاں تک کہ غربت کی وجہ سے گھر کے بستر تک بیچنے پڑے۔ اسی غربت میں اس کے 3 بچے بھی مر گئے، لیکن مارکس نے اپنی جیب کا آخری سکہ تک انقلاب کی راہ میں خرچ کیا۔ ایک بار اس نے اقداسیات پر ایک کتاب تنقید معاشیات لکھی، لیکن یہ مسودہ اسے پبلشر کے پاس بھیجنے کے لیے اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی موجود نہیں تھے۔ ایسے میں اس نے اپنے دوست کو خط لکھا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا مصنف ہو جس نے دولت پر کتاب لکھی ہو اور اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو۔ اس نے لکھا کہ مجھے ٹکٹوں کے لیے پیسے بھیجو تاکہ میں کتاب کا مسودہ پبلشر کو ارسال کر سکوں۔ فریڈرک اینگلز نے اسے کچھ رقم بھیج دی جس سے کارل مارکس نے کتاب کا مسودہ پبلشر کو بھیجا۔ اس کے علاوہ وہ لائبریری بھی جایا کرتا تھا اور لائبریری کھلنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ جاتا تھا اور سب سے آخر پر واپس نکلتا۔ لندن ہی سے اس نے داس کیپٹل کتاب مکمل کی جس کے 2 والیوم اس کی موت کے بعد اس کے دوست نے شائع کرائے۔ داس کیپٹل کارل مارکس کے کمیونسٹ فلسفے کا نچوڑ سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں کارل مارکس نے یہ بتایا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کیسے ناکام ہوگا، مزدور طبقہ ایک دن کیسے حکومت پر قبضہ کرے گا۔ کارل مارکس نے یہ تھیوری بھی پیش کی تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم کی تباہی اس نظام کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے۔ کارل مارکس نے پیش گوئی کی کہ سرمایہ دارانہ نظام کے تسلسل کا نتیجہ ایک دن یہ نکلے گا کہ معاشرہ واضح طور پر امیر اور غریب طبقے میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک طرف چند امیر لوگ ہوں گے اور دوسری طرف بے تحاشا غریب لوگ۔ جیسے جیسے سرمایہ داروں میں مقابلہ بازی بڑھے گی، کئی سرمایہ دار بھی غریب ہو کر مزدور طبقے کا حصہ بن جائیں گے۔ اس طرح غریبوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ کارل مارکس کا خیال تھا کہ جو طبقہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوگا اس کے پاس کھونے کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک دن مزدور طبقہ سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کر دے گا، جس کے بعد مزدور طبقے کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ داس کیپٹل کارل مارکس کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے اور پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اسے مزدوروں کی بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو آپ کو بتائیں اسی کتاب نے اسے شہرت کے ساتھ ساتھ پھر دولت بھی دی۔ جی ہاں، وہ انقلابی فلاسفر جو لندن کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹھوکریں کھا رہا تھا، کچھ ہی عرصے میں خاصا امیر آدمی بن گیا، کیونکہ وہ لندن میں دنیا کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا اخبار یعنی دی نیو یارک ڈیلی ٹربیوٹ میں لکھنے لگ گیا، اور کچھ رقم اسے اپنی والدہ اور اپنے دوست بل کی طرف سے وراثت میں ملی، اور کتابوں کی آمدن سے بھی اس کی آخری زندگی کافی اچھی ہو گئی تھی۔ لیکن وہ بڑھاپے میں بہت تھکن کا شکار ہو چکا تھا اور بچوں کی موت نے بھی اسے نڈھال کر دیا تھا۔ 1881 میں اس کی محبوب بیوی جینی کا انتقال ہو گیا۔ جینی نے بدترین حالات میں بھی کارل مارکس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔
इन सब गमों में वो जिंदा लाश बन गया था। वो बस सोने के कमरे से पढ़ने के कमरे तक सफ़र करता। 14 मार्च 1803 को 64 साला कार्ल मार्क्स अपने बेड से उठा और अपने मताले के कमरे में चला गया। उसकी मुलाजमा जानती थी कि कार्ल मार्क्स बीमारी से निढाल है। उसने मार्क्स से कहा, आप बहुत बीमार हैं, क्या आप कोई आखिरी बात कहना चाहते हैं? कार्ल मार्क्स गुस्से में चीखा और कहा, तुम यहाँ से निकल जाओ। आखिरी अल्फाज वो बेवकूफ़ कहते हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपनी बात पूरी तरह नहीं कह पाए होते। ये आखिरी बामायनी अल्फाज थे जो कार्ल मार्क्स से सुने गए। कार्ल का दोस्त भी उस वक़्त उसके पास था। थोड़ी देर के लिए वो मार्क्स को तन्हा छोड़कर गया। जब वो वापस आया तो 64 साला मार्क्स अपने पढ़ने की कुर्सी पर हमेशा के लिए सो रहा था। मार्क्स को लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में दफन किया गया। मार्क्स की ख्वाहिश थी कि उसकी कब्र पर कोई यादगार ना बनाई जाए, लेकिन उसकी कब्र पर यादगार तमीर की गई और मार्क्स की यादगार पर लिखा गया कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। व्लादिमीर लेनिन और मोजे दू ने बाद में कम्युनिस्ट रियासतों को अमली शक्ल दे डाली। फिर जनूबी अमेरिका से लेकर शुमाली कोरिया तक कई ऐसी रियासतें वजूद में आईं जिन्होंने मार्क्स के फ़लसफ़े को नाफिज करने की कोशिश की। आज दुनिया भर में मजदूरों को जो भी हुकूक मिल रहे हैं, इनके पीछे कार्ल मार्क्स का किरदार है। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।